يا رسول الله قلبي لم يزل باسمك يا کہ جب اسلام نئے نئے طور پر شروع ہوا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا۔ مکہ کے اکثر لوگ مخالف ہوئے تھے، جن میں آپ کا باپ بھی سب سے زیادہ مخالف تھا، حضرت خالد بن ولید کا، جس کا نام ولید تھا۔ وہ چاہتا یہ تھا کہ مکہ کے سردار ہم ہیں اور لوگ ہماری عزت کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر نبوت کا دعویٰ کر بیٹھیں گے، ساری تعریف اور سارے لوگوں کا ہجوم ان کی طرف چلا جائے گا، میری طرف کوئی دیکھنے تک کو نہیں آئے گا۔ اسی لحاظ سے ابو جہل نے بھڑکانا شروع کیا، ابو سفیان نے، اور پھر خالد بن ولید۔ اس طرح دھیرے دھیرے مکہ کے لوگ آپس میں ملتے گئے اور مسلمانوں کو ستاتے رہے، پریشان کرتے رہے، اور واقعات آپ بارہا سنتے ہیں کہ مکہ کے حالات مسلمانوں کے ساتھ کیا تھے۔ حضرت خالد بن ولید خود فرماتے ہیں، میں نے اپنی زندگی کے اندر درجنوں مسلمانوں کو مارا ہے اور انہیں زد و کوب کیا ہے اور پریشان کیا، لیکن ایک چیز مجھے ہمیشہ کھٹکتی تھی، اور وہ یہ کہ اسلام لانے سے قبل جو لوگ مجھ سے ڈرا کرتے تھے، کمزور سے کمزور تر انسان ہو، لیکن ایک بار وہ کلمہ پڑھتے اور محمد کا چہرہ دیکھ لیتے، پھر ان کے اندر ایسی ہمت آ جاتی تھی کہ میں بھی مرعوب ہو جایا کرتا تھا، میں بھی ان کے سامنے ڈر جایا کرتا تھا۔ میں یہ سوچتا کہ آخر ان کے پاس کون سی ایسی غیبی طاقت ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے اندر اتنی ہمت آ جاتی ہے کہ یہ مجھ سے لڑنے لگ جاتے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس صحابی کا نام ہے، اس انسان کا نام ہے کہ جن کے مسلمان ہونے کی تمنا خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جس طرح حضرت عمر کے اسلام لانے کے لیے حضور نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی تھی۔ جانتے ہیں آپ، دو لوگ مکہ میں عمر نام سے مشہور تھے، ایک کا نام عمر بن ہشام اور دوسرے کا نام عمر بن خطاب۔ عمر بن ہشام ابو جہل کو کہتے ہیں، اور عمر بن خطاب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ مکہ میں یہ دو پہلوان، یہ جرنیل مشہور ہیں، جب بھی کہیں جنگوں میں جاتے ہیں بڑے بڑے مقابلے کرتے، دونوں مشہور ہیں، آپ نے اپنی دعاؤں کے اندر یہ دعا شامل کی تھی، اے اللہ اس مکہ کے اندر دو بہادر عمر ہیں، ان میں سے تو جسے چاہے اے اللہ اسلام کے دامن میں ڈال دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی، ابو جہل تو دامن اسلام میں نہیں آیا، عمر فاروق کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں، حضرت عمر میرے دوست تھے، میرے ان سے گہرے تعلقات تھے، میں یہ سوچتا رہ گیا کہ عمر جیسا سخت انسان کیسے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ آخر محمد کے اندر کوئی تو ایسی بات ہوگی کہ ہمارا دوست جب ان کے قریب گیا تو ان کا مذہب قبول کر لیا۔ اور آپ کہتے ہیں کہ میرا باپ پوری زندگی یہی فکر کرتا رہا کہ سرداریت مجھ سے چلی گئی اور لوگ جو ہے ان کی طرف آگے بڑھتے چلے گئے، اور لوگوں نے مجھے پوچھنا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ اسی غم میں ولید جو تھا وہ انتقال کر گیا، اور انتقال کے وقت اپنے بیٹے خالد بن ولید کو بلایا۔ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں میرے باپ نے مجھے بلایا، اور آخری اس کے الفاظ یہ تھے، روتا تھا، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ میں نے پوچھا ابا کیا موت کے خوف سے روتے ہو؟ کہا کہ میں اس بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں جو موت سے ڈرا نہیں کرتے، اگر میں مرتے وقت رو رہا ہوں تو اس ڈر سے رو رہا ہوں کہ جو محمد نیا دین لے کر کے آیا ہے وہ کہیں پھیل نہ جائے، کہیں وہ پورے مکہ کے اندر پھیل نہ جائے۔ میں تمہیں وصیت کر کے جاتا ہوں جب تک کہ تمہارے اندر خون باقی رہے گا اس وقت تک تم محمد کے خلاف لڑنا اور لڑتے رہنا، کہیں ان کا مذہب جو ہے زیادہ دور تک نہ پھیل جائے۔ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ وہ بات میرے باپ کی میرے دل پر اثر کر گئی، اور اب تک تو میں اس معاملے میں بہت سنجیدہ نہیں ہوا تھا، لیکن میرے باپ کے انتقال کے بعد میں مسلمانوں کے خلاف کمر بستہ ہو گیا، اور پھر میں نے طے کر لیا کہ اب میں جو بھی جنگ ہوگی مسلمانوں کے ساتھ اس میں ضرور شریک ہوں گا، اور ان سب کو قتل کر ڈالوں گا اور ان کے مذہب کا خاتمہ کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو اتنا ستایا گیا کہ مکہ چھوڑ کر حبشہ ہجرت کیے، پھر بعض لوگ مدینہ چلے گئے۔ مدینہ جانے کے کچھ سال کے بعد جو جنگ واقع ہوئی جس کا نام مشہور ہے، جس کو غزوہ بدر ہم کہتے ہیں، جنگ بدر، حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ مجھے جب یہ خبر ملی کہ مکہ سے 1000 کا لشکر گیا ہوا ہے اور 1300 کا لشکر گیا ہوا ہے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے، اور ادھر سے مسلمان 313 کی تعداد میں آئے ہوئے ہیں، میں نے سوچا کہ میں مکہ سے میں بھی چلا جاؤں اور اس جنگ میں شریک ہو جاؤں،
لیکن پھر یہ سوچا ایک طرف 1000 لوگ ہیں، دوسری طرف 313 ہیں، مسلمانوں کو تو یوں ہی ختم ہو جانا ہے، لہٰذا میں نہیں جاؤں گا، کوئی بڑی جنگ ہوگی تو جاؤں گا۔ لیکن تعجب اس بات پر ہوا کہ ان 313 نے ہمارے 1000 لوگوں کے پرخچے اڑا دیے اور ان کو فتح نصیب ہوئی۔ پھر سے مجھے تعجب ہوا کہ دنیا چاہے جو کچھ کہے، لیکن محمد کی زبان کے اندر کوئی تو بات ہوگی، اس کے لائے ہوئے دین کے اندر کوئی تو تازگی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ بڑی بڑی فتح کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن پھر خیال آیا کہ ممکن ہے دوبارہ جب جنگ ہوگی میں خود اس میں شریک ہوں گا اور حالات دیکھوں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد جو دوسری جنگ ہوئی تقریباً 2 سال یا 1 سال کے بعد، جس کو غزوہ احد کہا جاتا ہے، جنگ احد جس کا نام ہے، یہ ایسی جنگ تھی مسلمانوں کی کہ جس میں نہ مسلمانوں کو فتح ہوئی نہ یہ کہ شکست ہوئی، بلکہ درمیان کا معاملہ تھا۔ شروعات میں جب مسلمان گئے تو اس قدر تیزی کے ساتھ کافروں پر حملہ کیا، خود خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ اس قدر سخت تھا ان کا حملہ کہ ہمارے فوجیوں کے قدم لڑکھڑا گئے اور وہ سب گھوڑے لے کر کے پیچھے بھاگ گئے، کوئی آگے نہیں بڑھا۔ لیکن کچھ دیر کے بعد جب ہماری فوجیں جا چکی، پیچھے بھاگ کر چلی گئیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، اپنے ایک خاص گروپ کو کہا تھا کہ جو فوجیوں کا گروپ تھا، کہا تھا کہ فلاں ایک جگہ ہے، وہاں سے وہ لوگ آتے ہیں کافر، اس جگہ کی رکھوالی کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم غفلت میں ہو اور وہاں سے وہ آ جائیں گے تو ہم پر حملہ ہو جائے گا۔ آج بھی وہ ٹیلا موجود ہے جس پر حضرت خالد بن ولید چڑھ کر کے انہوں نے اسلام کے خلاف لڑائی کی تھی۔ جو لوگ حجاج اور معتمرین گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جنگ احد جہاں پر واقع ہوئی، احد بہت بڑا پہاڑ ہے، اس کے قریب میں یہ جنگ واقع ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ خالد بن ولید فرماتے ہیں مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ جنگ فتح ہو گئی اور جو کچھ ہمارا مال غنیمت تھا، ہمارے گھوڑے، ہمارا اسلحہ اور ہماری جو کچھ پیسے وغیرہ تھے، وہ سب وہ لینے کے لیے لگ گئے، یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی حکم نہیں دیا تھا، رسول پاک نے ابھی حکم نہیں دیا تھا کہ جنگ فتح ہو گئی، اس سے قبل ہی مسلمان وہ گھوڑے سمیٹنے لگ گئے اور سامان اٹھانے لگ گئے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ جو جگہ تھی کہ جو میرے آقا نے فرمایا تھا کہ وہاں سے کسی کو داخل ہونے نہیں دینا، وہ جگہ خالی ہو گئی تھی۔ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں میرا دوست عمر بن عاص، یہ بھی صحابی رسول ہے، اس وقت مسلمان نہیں تھے، کہا کہ اپنے ساتھ کچھ فوجیوں کو لایا اور کہا خالد چلو میرے ساتھ، مسلمان مال اٹھانے میں مصروف ہو گئے، اب ان پر حملہ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد خالد بن ولید کا جو حملہ ہوا، ایسا شدید اور خطرناک حملہ ہوا، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں اس وقت اس جنگ کے اندر 70 سے زیادہ صحابہ کرام شہید ہوئے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر تیز حملہ ہوا کہ کسی ایک کافر نے لوہے کی خرد پھینک کر کے ماری، جو لوہے کی ٹوپی آیا کرتی تھی اس میں کچھ زنجیریں ہوتی تھی، اسے لوہے کی خرد کہا جاتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینک کر ماری، وہ جا کر کے آپ کے رخسار میں پیوست ہو گئی اور اس کے زنجیر کے کچھ ٹکڑے آپ کے دانتوں کے اندر چلے گئے اور آپ کے منہ سے خون برسنا شروع ہو گیا، رسنا شروع ہو گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین گھبرا گئے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے نہیں گھبرائے، بلکہ جنگ میں لڑتے رہے، اور حضور کے 2 دانت شریف بھی اس میں شہید ہو گئے۔ یہ جنگ اتنی خطرناک ہوئی، جنگ احد اسلام کی دوسری جنگ ہے، اور اس خطرناک ہونے کا سبب کون ہے؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایسا حملہ کیا تھا کہ مسلمان سنبھل نہ سکے، پھر مسلمان کسی طریقے سے وہاں سے اپنی جان بچا کر کے نکل گئے اور ہم بھی نکل گئے۔ اب وہ جنگ ایسی ہوئی کہ نہ فتح ہوئی نہ شکست ہوئی، دونوں کے درمیان معاملہ رہا۔ بہرحال اس کے بعد تیسری جو جنگ ہوئی تھی، حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں تیسری جنگ جو سب سے بڑی جنگ ہوئی، جس کو جنگ خندق کہا جاتا، جو مدینے کے قریب لڑی گئی، اور مکہ والوں نے اپنے آس پاس کے جتنے فوجی تھے، جتنے علاقائی لوگ تھے، ان سب فوجوں کو جمع کیا اور 23,000 فوجیوں کو لے کر مدینے پر حملہ آور ہوئے، اور مدینے کے قریب جا کر کے خیمے نصب کیے، اور 23 دن تک مدینے کا محاصرہ کر کے رکھا، گھیرے میں لے کر کے رکھا۔ مدینے کے اندر نہ کوئی باہر سے کوئی چیز جاتی نہ کوئی آتی، بالکل گھیرے میں لے کر کے رکھا۔ کہتے ہیں کہ اس وقت سب سے آگے اگر کوئی فوجی کمانڈر تھا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کافروں کی طرف سے۔ کہتے ہیں ہم نے 23 دن تک وہاں پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن نہیں ہو پایا، کیونکہ انہوں نے خندق کھودی تھی مدینے کے آس پاس، ہم نہیں جا سکتے تھے۔ آخرکار غیبی طاقت کے طور پر جنگ ہونے سے پہلے 20ویں دن یا 21ویں دن غیب سے کوئی ایک ایسی آندھی آ گئی، طوفان آ گیا کہ ہمارے خیمے اکھڑ گئے، ہمارے جانور بتک گئے اور بھاگنے لگ گئے،
ان کو ہم کھینچ کر کے لاتے تھے مدینے کی طرف، لیکن وہ نہیں آتے تھے، پلٹ کر کے واپس جانے لگ جاتے تھے۔ ہم سمجھ گئے کہ یہ جنگ مسلمانوں کے ہاتھ میں جا چکی ہے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ ہمارا پورا لشکر بکھر گیا اور کوئی ساتھ نہ دیا، سب کے سب دور چلے گئے اور ہم وہیں سے پسپا ہو کر کے واپس آ گئے۔ جنگ خندق میں بھی حضرت خالد بن ولید کو موقع نہیں ملا صحیح طور پر جنگ کرنے کا، اور جنگ احد میں بھی موقع صحیح طور پر نہیں مل پایا۔ کہتے ہیں اس کے بعد مسلمانوں کی اور ہماری کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ میں آ کر کے اپنی زندگی ایسے ہی گزار رہا تھا، لیکن جو واقعات میں نے دیکھے تھے اس کی وجہ سے میرے دل کے اندر ایک بات ضرور تھی کہ اسلام میں کوئی نہ کوئی ایسی چاشنی اور لذت تو ہے کہ میرے سارے دوست کلمہ پڑھتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں، اور ہم لڑنے کے لیے جاتے ہیں، ہماری تعداد زیادہ ہوتی ہے، اس کے باوجود وہ ہم پر بھاری ہو جاتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ میں خالد بن ولید اگرچہ اتنا عظیم جرنیل رہ چکا ہوں، لیکن میرا سامنا محمد سے ایک بار ہوا تھا، اور جب میں ان کے سامنے چلا گیا میرے دل پر رعب طاری ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ میں سوچتا رہ گیا کہ آخر یہ کون سی چیز ہے۔ دھیرے دھیرے میرے دل کے اندر اسلام کی محبت آنے لگ گئی، اور پھر میں نے دیکھا، فرماتے ہیں کہ میرا بھائی ولید بن ولید، آپ کے باپ کا نام بھی ولید ہے اور آپ کے بھائی کا نام بھی ولید ہے، کہتے ہیں ایک دن میں اٹھا اور میں نے دیکھا کہ میرا ولید جو میرا بھائی ہے وہ صبح اٹھ کر قرآن شریف پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے، تو نے کیا کیا؟ کہا جس محمد کی تو بات کرتا ہے اس کا جادو میرے دل پر بھی چل گیا ہے اور میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں۔ اللہ اکبر، وہ بات میرے دل پر اثر کر گئی۔ میرے باپ نے وصیت کی تھی کہ اپنی آخری سانس تک لڑتے رہنا اسلام کے خلاف، لیکن میرا بھائی مسلمان ہو گیا۔ آخر میں تھوڑا سہم گیا، اور پھر کیا دیکھتا ہوں کچھ دن کے بعد، کہتے ہیں حضرت خالد بن ولید جو میری خالہ تھی حضرت میمونہ، ان کا نکاح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا۔ حضرت ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کی ازواج مطہرات میں سے ہیں۔ اب یہ حضور کے رشتے میں کیا ہو گئے؟ حضور کے قریبی رشتہ دار ہو گئے۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ یہ دو سبب ایسے بنے کہ میں بار بار اسلام کے بارے میں سوچنے لگ گیا، اور ایک رات کو سویا تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک چٹیل میدان ہے جہاں پر کوئی ہریالی نہیں ہے، کوئی درخت اور پودے نہیں ہے، اور مجھے کسی نے کہا کہ چلو یہاں سے کسی دور ایسی جگہ پر چلو جہاں پر سرسبز و شادابی ہو، جہاں پر ہریالی ہو، جہاں پر درخت ہو۔ میں اٹھا اور وہاں سے چلتا ہوا گیا تو قریب میں جا کر کے دیکھا کہ ایک باغیچہ ہے جو بڑا خوبصورت ہے، جہاں پر طرح طرح کے میوے ہیں، ہریالی ہے، درخت ہیں، اور میں اس کے اندر جیسے ہی چلا گیا میرے دل کو اطمینان ہو گیا، میری آنکھ کھل گئی، اور میں نے سوچا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میں کفر سے بچ کر کے اسلام کے دامن میں داخل ہو جاؤں۔ میرے دل کے اندر یہ بات آئی، اور صبح اٹھ کر کے میں اسی حالت میں اور اسی خیال کے اندر اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر کے جب آگے نکلا تو راستے میں میری ملاقات عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ حضرت عمر بن عاص آپ کے ساتھی ہیں اور مسلمانوں کے خلاف لڑنے میں بہت آگے رہے ہیں، اور ایک اور دوست ہیں آپ کے جن کا نام عثمان بن طلحہ ہے۔ عثمان بن طلحہ اس عظیم انسان کا نام ہے کہ جن کے خاندان کے پاس خانہ کعبہ کی چابی ہوا کرتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے حوالے خانہ کعبہ کی چابی کی تھی، صدیوں سے ان کے خاندان میں خانہ کعبہ کے دروازے کی چابی ہوا کرتی۔ یہ تینوں دوست بڑے خاندان کے۔ حضرت خالد بن ولید آگے چلنے لگ گئے، راستے میں ملاقات ہو گئی، کہتے ہیں عمر بن عاص مل گیا، اب اس سے کیا کہوں گا کہ کلمہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ وہ تو ہنسے گا اور مذاق اڑائے گا اور کہے گا کہ زندگی بھر لڑتا رہا، بڑی بڑی جنگیں کی اسلام کے خلاف، اب کلمہ پڑھنے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، کیا کہوں گا؟ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں میں نے خود سوچا کہ اس سے پوچھوں تو کہاں جا رہا ہے، اور پوچھا ہے میرے دوست عمر بن عاص تو کدھر جا رہا ہے؟ عمر بن عاص نے کہا میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے جا رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میرے آس پاس کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، اور ایک عجیب سی لذت ہے اسلام میں کہ جو ایک بار مسلمان ہوتا ہے پھر وہ دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتا ہے۔ آخر کون سی ایسی بات ہے، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر بن عاص نے جب یہ بات کہی، خالد بن ولید نے کہا میں بھی اسی ارادے سے مدینہ جا رہا ہوں، آؤ تمہارے ساتھ ہو جاتا ہوں۔ راستے میں عثمان بن طلحہ سے ملاقات ہوئی، ان دونوں نے ان کو بھی تیار کر لیا، اور یہ تینوں عظیم مکہ کے لوگ جو عظیم عمراء میں سے تھے، بڑے خاندان سے تھے، جن کا بڑا نام تھا اور مسلمانوں کے خلاف بڑی بڑی جنگیں لڑی تھیں، کہتے ہیں کہ ہم تینوں گھوڑے پر سوار ہو کر کے مدینہ گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور خطبات ارشاد فرما رہے تھے۔ ایک صحابی آیا اور آ کر کے کہا خالد بن ولید ملنے کے لیے آپ سے آیا ہوا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، غیب کی خبر رکھتے تھے، مسکرا اٹھے اور کہا میرے خالد کو میرے پاس لے کر کے آ جاؤ۔
جب قریب لائے خود میرے آقا اٹھ کر کے سینے سے سینہ لگائے اور کہا کیا خالد اب بھی وہ وقت نہیں آ رہا ہے کہ تم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ؟ اللہ اکبر. حضرت خالد بن ولید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. مسلمان ہو گئے اور اس کے بعد کہتے ہیں کلمہ پڑھنے کے بعد جو میرے دل کے اندر سکون آیا، ہزاروں جنگیں جیتنے کے بعد بھی جو سکون نہیں آتا تھا، آج محمد کے پاس بیٹھنے کے بعد وہ سکون آ گیا. اور میں نے طے کر لیا کہ اگر کسی مذہب کو فالو کرنا ہے اور ماننا ہے تو وہ یہی مذہب ہے. اب خالد بن ولید کی زندگی اگر گزرے گی تو انہی کے قدموں میں زندگی گزرے گی.